اور یہ کیا ہوا ہے کہ مسلم دیش ہے، مسلم ہی بھاگ رہے ہیں چھوڑ کر کے، اور جو باقی مسلم دیش ہیں وہ ان کو لینے کو تیار نہیں ہے، اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، سیل کر دی ہیں۔ امت کی ایسی تیسی، ویسے تو امت ہے لیکن جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو امت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے آج کال دی ہے، میں نے کہا بھائی آپ اپنے کانشنس کو سوچیں کہ جہاں شریعت کا نظام ہے وہاں سے آپ بھاگ رہے ہیں، اور جو دوسرے آپ کے امت والے ہیں وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہے، تو پھر آپ اسلام میں کیوں ہیں؟ اور امت کی بات کریں، میری کتاب میں تو میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو کوٹ کیا، وہ تو امت کے اتنے بڑے حامی تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر ترکی میں کسی سپاہی کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو اگر ہندوستان میں ایک اس کے بھائی کے ہردے میں پیڑا نہ ہو اس کی، اور ہردے میں اس کے کانٹا نہ چبھے، تو پھر امت بیکار ہے۔ امت کا مطلب یہ ہے، اس طرح کی یونٹی ہونی چاہیے امت میں۔ یہاں آپ کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا۔ مہاتما گاندھی نے تو سن لی، نہرو جی نے تو سن لی، لیکن جو اسلامی نظام ہے وہ نہیں سن رہے۔ کتنی غضب کی بات ہے۔ یہ منور رانا کو کب بھجوا رہے ہیں افغانستان؟ کل آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس پہ، اور کسی نے کہا ہے کہ آپ نے لکھنوی انداز میں کوئی ٹپڑی کی تھی، اس کو ذرا دہرا دیجیے۔ میں نے ٹپڑی تو بہت ساری کی تھی، کون سی کی تھی ٹپڑی مجھے یاد نہیں ہے، کچھ یاد دلائیں تو رات دوں۔ پتہ نہیں، ابھی میں ایک میسج دیکھ رہا تھا کسی کا، اس نے جو ہے منور رانا یہ والا ہے۔ سنجے جی، آپ نے کل ایک کاریکرم میں منور رانا کو لکھنوی انداز میں جو سمبودھن کیا، یدی سمبھو ہو تو دوہرا دیجیے۔ دیکھیے مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ میں سارے پروگرام کرتا ہوں ایکسٹمپور، اسکرپٹ نہیں لکھتا پہلے، تو جو اس وقت جو نکلا ہوگا وہ نکل گیا ہوگا۔ اگر یاد دلائیں تو واپس یاد آ سکتا ہے۔ ہاں ہاں، ہمارے منور رانا تو صاحب تو پرانے شوقین ہیں، ان کی کیا بات کریں منور رانا جی کی۔ جب جاتے ہیں کراچی میں تب تو مہاجروں کی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ دریا چھوڑ آئے ہیں اور ہم وہ موقع چھوڑ آئے ہیں، اور جو تمہارے پاس ہے کچھ جو بھی اس سے زیادہ ہم چھوڑ آئے، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اور جب یہاں آتے ہیں سب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب طالب، ویسے میں اس سے نا اتفاقی نہیں رکھتا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جو طالبان کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ آپ لوگ اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو۔ میں اس معاملے میں منور رانا کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ دیکھو منور رانا جھوٹ نہیں بولتا، ذاکر نائک جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو ہمارے جو لپیٹ لپیٹ کے بولتے ہیں نا، یہ سب جھوٹے ہیں ایک نمبر کے۔ ہاں نہیں، یہ پکے مسلمان ہیں۔ یہ جو جھوٹے مسلمان ہیں، منور رانا پکا مسلمان ہے، طالبان وہی پکے مسلمان ہیں، دیوبند والے پکے مسلمان ہیں۔ حالانکہ دیوبند والے بھی سیکھ گئے، جب باہر آتے ہیں نا تو لپیٹ لپیٹ کے بولتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، دیوبند اور بریلوی پارٹیشن کی بات بتاؤں آپ کو، تو آپ کو جان کر عاشر ہوگا کہ حسین محمد مدنی جو اس وقت دیوبند کے اعلیٰ تھے، چیف تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم پارٹیشن کو اپوز کرتے ہیں اور ہم قومیت متحدہ کے حامی ہیں، اور بریلویوں نے کہا کہ نہیں، قومیت متحدہ نہیں ہو سکتی، اسلام میں کافروں کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، تو یہ جو یہاں بھی ہے وہ قومیت جدا گانا ہے، سپریٹ نیشن۔ تو ان کی پھر ایک کانفرنس ہوتی ہے دلی میں 1945 میں ہوتی ہے، 1945 میں، جس میں حسین احمد مدنی اور سامنے والے جو تھے آپ کے بریلوی والے، وہ دونوں ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ
ہمارا اور آپ کا جو لکشیہ ہے وہ ایک ہی ہے. ہمارا بھی لکشیہ وہی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ بر صغیر میں پوری طرح سے دین کی روشنی ہو, اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ بر صغیر میں پوری طرح سے دین کی روشنی ہو. تو ہمارے آپ کا جو ہے وہ تصور ایک ہی ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اسٹریٹجی ایک ہی ہے, ٹیکٹکس الگ الگ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ نہیں, ہم چونکہ وہ محمد صاحب کے زیادہ حامی رہتے ہیں نا, تو محمد صاحب کو ڈیوائن مانتے ہیں بریلوی والے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو سنت کے حساب سے جائیں گے اور ہم ہجرت کریں گے, ہجرت کر کے پاکستان بنائیں گے, وہ ہمارا نیا مدینہ ہوگا. اس نئے مدینے میں ہم اپنی طاقت جو ہے اس کو بڑھائیں گے, اور طاقت بڑھا کے ہم واپس جو یہ دلی والا مکہ ہے اس کے اوپر ہم واپس قابض ہوں گے. ارے واہ, یہ تو یہ بریلوی کا تھا. اور انہوں نے کہا ہمارے دیوبندیوں نے کہ نہیں نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر بیچ میں ایک دیوار کھنچ گئی تو پھر باقی ہندوستان کو پوری طرح سے دین کی روشنی میں لا پانا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اور ابھی تو اس طرح سے جس طرح سے دیکھتے تھے گاندھی جی کی طرف, جتنے کمزور آدمی تھے وہ, تو ان کو بڑی رچی رہتی تھی کہ یہ رہیں گے تو ہم پورے اس کو بڑے آسانی سے اسلامائز کر دیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ خطرہ تو بھارت کے لیے بھی ہے جو افغانستان میں ہوا ہے, اور مسعود اظہر کا ایک کوئی بیان بھی آ گیا ہے, وہ نئے سرے سے اتساہت ہے کہ تیاری کرو. آپ مسعود اظہر کی بات کر رہے ہیں, محبوبہ مفتی کا بیان آ گیا. ہاں, آج محبوبہ مفتی کا بیان بھی آ گیا کہ ہم اگر محبوبہ مفتی کا دیکھ لو وہاں کیا ہوا, یہاں بھی دیر نہیں بالکل لگے گی. بات بالکل بالکل. اس کو یہ نہیں تو پتا کہ یہاں جو لڑائی ہوگی وہ آپس میں دو اسلامی سیناؤں میں نہیں ہوگی, کیونکہ جب آپس میں جب اسلامی سیناؤں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تب اس میں جو بھی امیر الاسلام جس لیے مان لیا جاتا ہے اس کو ساری سرنڈر کر دیتی ہے. یہ تو بہت پرانے قصے ہیں. یہ تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں سارے ڈیٹیلز دیے تھے کہ کس طرح سے. اسی لیے آپ ہمارے مہاراجا جموں کشمیر کی سیناؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب پاکستان والوں نے حملہ کیا تھا تو ان کی جتنی بھی مسلم ٹکڑیاں تھیں وہ سب اپنے ساتھیوں کو رات میں مار کے اور پاکستان کی طرف چلی گئی. کم سے کم 3 قصے اس طرح کے ہوئے, 3 نہیں بلکہ 4, اور چھوٹے چھوٹے اس میں تو لگاتار ہوتے رہے. تو ان لوگوں کو غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے. نہیں, ان لوگوں کو میں تو کہتا ہوں بھائی آپ پہلے اسلام, اصلی اسلام کیا ہے اس کو آپ سمجھو. آپ سمجھ جاؤ گے تو اپنے آپ راستے نکل آئیں گے اس کو ٹیکل کرنے کے. اور یہ اپنے زبردستی جو ہے اپنے آپ کو مورکھ بناتے رہو اور یہ کہتے رہو کہ نہیں صاحب ہم ان کو ایسے کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا, یہ سب نہیں ہوتا ہے بھائی. آپ پورا کا پورا چاہے آپ ڈاکٹرن پڑھ لو اور چاہے بیہیویئر سے اس کو ریلیٹ کر کے دیکھ لو, اب چیزیں بالکل اسپشٹ ہے, کوئی کسی طرح کا کنفیوژن ہے ہی نہیں. کہیں کوئی بھی سمجھدار آدمی ہے وہ دیکھے گا, وہ اس کو کہیں کنفیوژن کا کوئی اسکوپ ہی نہیں. آپ زبردستی اپنے آپ کو مورکھ بناتے رہو, زبردستی بھرم میں پڑھتے رہو تو بات الگ ہے. ایک شرد مصرا ہے, انہوں نے سورہ نساء 4:97 also suggest moving to migrate at those places where شریعت ہاں بالکل بالکل ہے. تو ہم کو ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ جہاں شریعت لاگو وہاں ترنت جائیے آپ. ہم الٹا بجائے ادھر سے ادھر فلائٹ لانے کے ادھر سے ادھر کی فلائٹ ارینج کرائیے.